بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اللہ کے یہ دو نام پڑھتا ہے، دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل ہر حال میں کر لیجئے گا۔ اس تسبیح میں ایک راز ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ محترم ناظرین، آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان اسم مبارک کو پڑھتے رہا کریں گے، ان کا ذکر کرتے رہا کریں گے اور ان کا ورد کرتے رہا کریں گے تو یقین کریں آپ پر دولت اتنی عاشق ہو جائے گی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دیں گے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہی ہمیں رزق دے گا اور وہی ہمیں دولت سے نوازے گا۔ اور جو شک میں رہے گا، جس کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا، وہ پریشان ہی رہے گا۔ دوستو، انسان جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، جیسے بھی حالات ہوں اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہا کریں۔ پھر دیکھیں وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج ہر چیز پیسے کی ہو چکی ہے، دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تعلیم، صحت، خوشی، غمی، یہاں تک کہ اگر گھر سے چند قدم باہر جانا ہو تو پیسوں کے بغیر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو تعلیم دلوانی ہو، صحت کی بات آ جائے تو ہزاروں روپے جیب میں موجود ہونے چاہیے، تب کسی ڈاکٹر کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ خوشی کا موقع آ جائے تو ہوٹلوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ گرمی کا لمحہ آ جائے تو پہلی فکر مہمانوں کو ڈیل کرنے کی ہوتی ہے، ان کے چائے پانی کی، ان کے بندوبست کی، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، ہر ملاقات کے لیے الگ سوٹ، ہر روز نئی ڈشز، اخراجات، بچوں کے روزانہ کے الگ پیسے ہو گئے۔ یعنی کہ اس طرح مل ملا کر اتنی دولت بن جاتی ہے، اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ ایک عام انسان کا، عام آدمی کا چھوٹی سی من سے اور چھوٹی سی نوکری سے گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک کے بارے میں بتا دوں، ایک ایسا عمل بتا دوں کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے رہا کریں گے، اللہ پاک کے ان اسم مبارک کو پڑھتے رہا کریں گے، تو جس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، یقین کریں کہ اگر آپ دولت کی نیت سے پڑھیں گے تو دولت کو آپ پر عشق ہو جائے گا۔ اتنی دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی کہ زندگی کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ جو لوگ اپنی قسمت پر روتے ہیں، اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، رزق نہیں، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کر لیں۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہیں گے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں، وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں کہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں تو اللہ پاک کے دو اسم مبارک اس طرح پڑھیں: المالک لا الہ الا اللہ، القادر المالک سب کا بادشاہ، لا الہ الا اللہ القادر ہر شے پر قادر، قدرت رکھنے والا۔ آپ لوگوں نے اردو کو ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا، آپ اس طرح بس عمل پڑھتے رہیں کہ المالک لا الہ الا اللہ القادر۔ دوستو، جو بندہ اللہ کے یہ دو نام پڑھتا رہتا ہے، کچھ نہ پوچھیں کہ اس کے ہاتھوں میں کتنا پیسہ آ جاتا ہے، کتنی دولت آ جاتی ہے۔ اس عمل کا فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، اور تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حسن اخلاق کی ایک پہلو کے اعتبار سے تعریف حسن
اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ الوالی فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا وغیرہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔